ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شاعر آیا جو بہت ہی خوش گفتار اور شاعری میں ماہر تھا۔ وہ اپنے ساتھ اشعار لے کے آیا تھا جو خاص طور پر بادشاہ کی تعریف میں لے کے گئے تھے۔ بادشاہ بھی بڑا فیاض اور سخاوت پسند تھا۔ اس نے شاعر کی تعریفوں سے متاثر ہو کر فوراً حکم دیا کہ شاعر کو 1000 اشرفیہ بطور انعام دی جائیں۔ شاعر کا دماغ اس فیاضی پہ شکر گزار ہو گیا اور وہ بادشاہ کی تعریف میں مزید اشعار کہنے لگا۔ لیکن اسی دوران بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ شہنشاہ، یہ انعام بھی کم ہے، آپ کو چاہیے کہ اس شاعر کو 10,000 اشرفیہ دیں تاکہ وہ بالکل مطمئن ہو جائے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات مان لی اور 10,000 اشرفیہ شاعر کو عطا کر دی، ساتھ ہی ایک شاندار لباس بھی پیش کیا۔ شاعر کا دل خوشی سے جھوم اٹھا اور وہ بادشاہ کی سخاوت کے گن گانے لگا۔ کچھ عرصہ گزرا اور وہی شاعر زندگی کے مسائل میں پھر سے گر گیا۔ اسے دوبارہ کپڑوں اور گانے کی تنگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے سوچا، جس بادشاہ کی سخاوت اور فیاضی کا ایک بار تجربہ وہ کر چکا ہے، کیوں نہ دوبارہ اسی دربار میں جا کر اپنی مشکلات پیش کریں۔ یہ سوچ کر شاعر نے پھر سے بادشاہ کے دربار کا رخ کیا۔ شاعر نے اپنی شاعری بادشاہ کے سامنے پیش کی اور امید لگائی کہ اس بار بھی اسے بھرپور انعام و اکرام دیا جائے گا۔ بادشاہ نے اپنے عادت کے مطابق 1000 اشرفیہ دینے کا انعام کا حکم دیا، مگر اس بار صورتحال مختلف تھی۔ وہ فیاض وزیر جو پہلے تھا اب دنیا سے رخصت ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک نیا وزیر مقرر ہوا تھا جو بہت ہی کنجوس اور بے رحم تھا۔ وزیر نے بادشاہ سے عرض کیا، جہاں پناہ، اس وقت سلطنت میں بہت سے اہم اخراجات باقی ہیں، اتنا بڑا انعام ایک شاعر کو دینا مناسب نہیں ہوگا۔ اگر اجازت دے تو میں اسے 1/4 انعام پر راضی کر لوں۔ دربار میں موجود امراء نے وزیر کو یاد دلایا کہ یہ وہی شاعر ہے جسے بادشاہ نے 10,000 اشرفیہ دی تھی، اور اس کا دل اتنا مطمئن کہ وہ 1/4 انعام پر اب کیسے راضی ہوگا۔ مگر وزیر نے کہا، میں اس قدر انتظار میں رکھوں گا کہ وہ خود رو دے گا، اور آخر میں اگر میں اسے چھوٹی سی رقم بھی دوں گا تو وہ اسے بھی خوشی سے قبول کرے گا۔ بادشاہ نے وزیر کی بات مان لی اور اسے شاعر کے معاملے میں آزاد چھوڑ دیا۔ وزیر نے انعام میں ڈھیل دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ موسم گزر گیا اور بہار کا موسم آ گیا۔ شاعر روز وزیر کے دربار میں حاضر ہوتا اور اپنے انعام کا مطالبہ کرتا، مگر وزیر ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے اسے ٹال دیتا۔ بادشاہ کے دل میں مایوسی چھا گئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ اگر آپ انعام نہیں دینا چاہتے تو کم از کم مجھے صاف صاف جواب دے تاکہ میں اپنی زندگی کسی اور راستے پر چل سکوں۔ آخرکار وزیر نے شاعر کو انعام کا 1/4 دے دیا۔ شاعر نے دل میں سوچا کہ پہلے میں جو انعام پایا تھا وہ کتنا بڑا تھا، اور اب اس بار مجھے اتنی تاخیر کے بعد یہ معمولی سا انعام ملا ہے۔ لوگوں نے شاعر کو بتایا کہ وہ فیاض وزیر جس کے دور میں تمہیں عظیم انعام ملا تھا اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ اب جو کچھ ملا ہے اسے قبول کر لو اور یہاں سے جلدی نکل جاؤ، ورنہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ شاعر نے لوگوں سے پوچھا، یہ نیا وزیر کون ہے جس نے میری قسمت پر تالا لگا دیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس کا نام بھی حسن ہے، جیسے کہ پچھلے وزیر کا نام تھا۔ شاعر نے حیرت سے کہا، یہ کیسا حسن ہے؟ ایک حسن وہ تھا جس کی سخاوت سے دربار کے سبھی لوگ فیضیاب ہوتے تھے، اور ایک یہ حسن ہے جس کی سختی سے صرف مایوسی ہی ملتی ہے۔ تو دوستو، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہر دور میں کچھ لوگ اپنی سخاوت سے مشہور ہوتے ہیں اور کچھ اپنی کنجوسی سے۔ شاعر کا قصہ
اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اچھے اور برے دونوں لوگوں کے ایک ہی نام بھی ہو سکتے ہیں، مگر ان کی فطرت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ فیاضی اور سخاوت وہ خصوصیات ہیں جو دلوں کو جیت بھی لیتی ہیں، اور کنجوسی جو ہے وہ اور خودغرضی سے لوگ دلوں کو ہار بھی دیتے ہیں، اور اس سے دلوں میں نفرت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔